یہ وظیفہ سوچ سمجھ کر کرنا، اس کے بعد تمہارے پاس اتنی دولت آئے گی سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ عمل جس نے بھی کیا ہے وہ مالا مال ہو گیا ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی آسان ہے لیکن بہت طاقتور ہے۔ جادو سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا یہ عمل ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ ذرا سن لیجئے گا، بالکل آسان سا ہے۔ جس شخص نے بھی یہ عمل کرنا ہے وہ سب سے پہلے تازہ وضو کر لے۔ با وضو وہ کسی بھی جگہ بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف 3 وقتوں کا خیال رکھنا ہے۔ زوال کا وقت نہ ہو، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی عمل نہیں کرنا، جب طلوع ہو رہا ہو اس وقت بھی نہیں کرنا، اور جب نصف النہار پر ہو اس وقت بھی نہیں کرنا۔ باقی اس کے علاوہ جس ٹائم جس وقت آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی ایک نماز کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ اب عمل کو ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ عمل کرنے سے پہلے ان باتوں کا بتانا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ جو بندہ ان باتوں پر عمل کیے بغیر یہ وظیفہ کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اور جو ان باتوں پہ عمل کر کے پھر اس وظیفے کو کرتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے اس بات کو ذرا سنیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہو، آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو، آپ کومنٹ میں ضرور اس کا اظہار کیا کریں۔ بر وقت انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو اس کا ریپلائی دیں۔ اور کیونکہ یہ آج کل ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگ بہت سارے اعمال کر لیتے ہیں لیکن ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہمارے بتائے ہوئے وظیفے سے کوئی شخص ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی شادی کا مسئلہ ہے، آپ کو کاروباری مسئلہ ہے، آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، یہ عمل آپ اس نیت کے ساتھ کر لیں گے نا، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ بات تمہارے ذہن میں ہونا ضروری ہے، بس اس کو اپنے ذہن میں تصور میں رکھتے ہوئے آپ یہ عمل کر لیں۔ بس یہ عمل کرتے جائیں گے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب ذرا سن لیجئے گا، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یعنی جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں نا، یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کے کرنے کے دوران کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، صرف 1 مرتبہ۔ دیکھیں، شیطان مردود سے پناہ آ جاتی ہے، اللہ کی حفاظت میں بندہ چلا جاتا ہے جب وہ بندہ پڑھتا ہے۔ اور ویسے بھی فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس کام کو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ادھورا ہو رہتا ہے، اور جب آپ بسم اللہ کے ساتھ عمل کو شروع کریں گے تو آپ ناکام نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ نے جب پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چند نقطے سمجھ لیں۔ اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور تصوف کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اعوذ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے، اور یہ نفس کے پہچاننے کی پہلی منزل ہے۔ تیسرے نمبر پر شیطان انسان کا دشمن ہے، اور رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے، آقا ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ تو مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستہ روکتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئے، اور قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے۔ اعوذ زبان دل کی طہارت ہے، شرک کرنے والے گویا قلبی جنبی ہے، اور گناہ گار گویا قلبی بے وضو ہے۔ اعوذ بے رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح مومن کا دل حق تعالیٰ کا تجلی گاہ ہے، اور حق تعالیٰ کا باغ اور اس کے تخت ہے، جیسے حدیث قدسی میں آیا ہے، جنت ہمارا باغ ہے۔ حق تعالیٰ نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا اور فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، لہٰذا لازم ہے ہم حق تعالیٰ کے باغ یعنی
اپنے دل سے اس شیطان کو نکالیں، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر صاف کرے، مگر چونکہ ہم اس کو نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس میں اس کی امداد لی اور پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلی بات کہ ہم نے اس کا ذکر اس کے نام سے شروع کرنا ہے، تو ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے عرض کی ہے اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ یہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، الگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اور بسم اللہ آپ نے صرف اور صرف کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ گنتے جائیں اور 19 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں۔ یہ اس کا طریقہ بہترین طریقہ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا، ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت اتنی ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا دیکھیں جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور کفار عرب اپنے ہر کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، کیوں نہ ہو ہم اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی آج وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، یقین جانے وہ شخص بڑا مقرب ہوگا، یقین جانے وہ شخص بڑی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یا کسی بھی دن اس عمل کو کر لے گا۔ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ کی بارگاہ سے اس کو خزانے مل جاتے ہیں، چاہے وہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، گناہ گار ہونا اور بات ہے، اللہ کے خزانے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اپنے دشمنوں کو بھی عطا کر رہا ہے۔ اس کے دشمن کون ہیں؟ جو اس کو مانتے نہیں، کافر ہیں، مشرکین ہیں، لیکن اس نے اپنے خزانے کبھی ان سے بھی نہیں روکے، تو جو اس کی بارگاہ سے اس طرح مانگتا ہے وہ اپنے خزانے اس بندے کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اس طرح آپ نے اس میں مبارک کو اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر کرنا ہے، اور آپ نے یہ پڑھنے کے بعد یعنی کہ 19 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، صرف اتنا ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح آپ اس کو پڑھتے جائیں، اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ اکاؤنٹ کرتے جائیں، نہ 18 کریں نہ 20 کریں، جو تعداد بتا دی بس اس تعداد کو فالو کریں۔ اب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ پڑھنی، اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور خاص طریقہ اس سے پہلے امید کرتا ہوں آپ نے ایسا عمل نہیں کیا ہوگا نہ سنا ہوگا، کیونکہ لوگ اس طرح جو اچانک دولت لانے والے اعمال ہوتے ہیں، فوری طور پر رزق کے راستے کھلوانے والے اعمال اور وظائف ہوتے ہیں، لوگ نہیں بتاتے۔ آج کل لوگ اس کام میں بھی کنجوسی کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے میں آپ کو بالکل فراغ دلی کے ساتھ یہ عمل بتا رہا ہوں تاکہ میرا کوئی بھی بھائی، کوئی بھی میرا جاننے والا اس عمل سے محروم نہ رہے، کیونکہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو یہ مکمل طور پر اچھے طریقے کے ساتھ یہ عمل بتا دوں اور آپ لوگ کر کے اپنے لیے برکت بھی اور کثرت بھی حاصل کر سکیں، کیونکہ اس عمل سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے اور کثرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے برکت بھی مل جائے اور کثرت بھی مل جائے، اس بندے کو چاہیے اس عمل کو۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فائدے ہیں، قرآن پاک کی یہ کنجی ہے، بلکہ دینی اور دنیاوی ہر جائز کام کی یہ کنجی ہے، جو کام اس کے بغیر کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔ دوسرا تفسیر روح البیان میں بسم اللہ کے تحت ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، چوتھی شہد کی۔ جبریل امین سے دریافت کیا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھ لگایا تو تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا اس عمارت میں 4 ستون ہیں، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہاں سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب جاری ہے، رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی ہے محبوب آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ پڑھے گا وہ ان چاروں کا مستحق ہو جائے گا، دنیا میں بھی کبھی پیاسا بھوکا نہیں رہے گا اور اللہ قیامت کے دن بھی اس کو بھوکا اور پیاسا نہیں رہنے دے گا۔ اس لیے دوستو یہ اتنا کمال کا عمل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یقین جانے زندگی میں صرف ایک بار اگر کر لیتے ہیں تو زندگی میں بہاریں آتی ہیں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنا ہر کام غیبی مدد سے کروانا چاہتے ہیں،
تو اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہر مشکل تمہاری آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں تفسیر عزیزی میں ایک اور واقعہ اس کے اندر میں آپ کو عمل بتاؤں گا، بس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے، دوست احباب تک آگے شیئر کرنے کی بھی کوشش ضرور کرنی ہے، کیونکہ آج آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ بسم اللہ میں 19 حرف ہیں، کتنے اور تعداد میں نے کتنی بتائی ہے آپ کو پتہ ہے، 19 حرف اس کے اندر ہیں، اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں، پس امید ہے کہ اس کے ہر ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جاتا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، اور ان سے 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ جو بسم اللہ کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو دوستو اس قدر اس کے کمالات ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، اور آپ اس عمل سے مستفیض ہو کر دنیا کی وہ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں جو شاید اس سے پہلے آپ نے کسی اور عمل سے حاصل نہیں کی۔ اب اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف ہے، اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی بے فیض نہیں رہیں گے، کبھی آپ کی زبان پر یہ بات نہیں آئے گی کہ مجھے عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس عمل سے اس شخص کو بھی فائدہ ہوا ہے جو یہ بات کہتا تھا میں نے بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ جب یہ عمل کرتا ہے تو وہ شخص بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب آپ نے دوستو کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اسی طرح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، صرف آیت نمبر 1۔ اب اس کا میں تسلسل آپ کو بتا رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ ایک ایک لفظ کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ جو بندہ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اسی کو عمل کی سمجھ آئے گی، جو سکپ کر لے گا اس کی قیمتی باتیں رہ جائیں گی، کیونکہ میں نے اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں بتائی جو آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری چیزیں میں نے جتنی بتائی ہیں وہ آپ کے لیے ضروری ہیں، ان کو سنیں اور ذوق پیدا کریں، اور ذوق اور محبت کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ جتنا زیادہ ذوق ہوگا، جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ ادب کے ساتھ، جتنا زیادہ یقین کامل کے ساتھ، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ اس عمل سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، پہلی آیت بینات کو الحمدللہ رب العالمین، صرف اتنا، اس کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی آیت بینات۔ یہ پڑھنے کے بعد دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے 20 نام بھی ہیں، یہ بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غربت کے لیے، نیز کے ہر جسمانی روحانی مسئلے کا حل اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اب میں تو نہیں کہتا کہ کوئی شخص اس عمل سے محروم رہے، کیونکہ جو بندہ اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ دنیا کی ہر نعمت حاصل کر لے گا۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کو عرض کی، ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو 2 ایسے نور ملے ہیں جو کسی نبی کو اس سے پہلے نہیں ملے۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ کا ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ کی مثل تورات، انجیل، زبور میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کے لیے اور آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو جو آپ کا امتی اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمانی کتابوں پڑھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اندازہ لگائیے کہ اس سورت کی کتنی فضیلت ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جب 5 مرتبہ اس پہلی آیت بینات کو پڑھ لیا، اب 5 مرتبہ آپ نے لفظ آمین پڑھنا ہے۔ یہ اس کی ترتیب آپ ذرا سنتے جائیے گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بالکل آسان فہم الفاظ میں بتا دوں تاکہ آپ اس کو کر کے اس سے مکمل مستفیض ہوں۔ اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھا 5 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے کہا آمین آمین آمین، اس کو بھی 5 بار پڑھا۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، دوسری آیت بینات ہے الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس کو بھی 5 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلی آیت کو بھی 5 مرتبہ، دوسری آیت، پہلی آیت کو پڑھنے کے بعد پھر 5 مرتبہ آمین، پھر دوسری آیت کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد پھر 5 مرتبہ آمین۔ تو تفسیر رول بیان شریف کے اندر اس جگہ ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ حضرت جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، فاتحہ کے لیے آمین ایسی ہے جیسے کتاب کے لیے مہر، یعنی جس طرح بغیر مہر کی کتاب مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر آمین کے سورۃ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا آمین رب العالمین کی مہر ہے، جس سے اپنے بندوں کی دعا
پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی جس طرح کے مہر والا لفافہ سوائے مکتوب الہیہ کے کوئی نہیں کھول سکتا، اسی طرح آمین والی دعا انشاءاللہ ضائع نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت وہب فرماتے ہیں آمین میں 4 حرف ہیں اور آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام ولدالین کہے تو مقتدی آمین کہیں۔ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام راضی نے تفسیر فاتحہ میں اپنی تفسیر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے جس کے آخر میں آمین کہہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مہر لگ چکی، میں اس کو توڑ نہیں سکتا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری اس کے بارے میں حدیث پاک موجود ہیں، لیکن میں ادھر نہیں بڑھنا چاہتا۔ اسی طرح جیسے آیت نمبر 2 پڑھی، اس کے بعد آپ نے آمین کہا، پھر تیسری آیت پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کے بعد پھر آمین کہیں گے، یعنی ہر آیت کو 5 مرتبہ پڑھتے جائیں، ہر آیت کے بعد آپ آمین 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 اسی طرح پڑھتے جائیں، یعنی کہ ہر آیت کے بعد آپ نے 5 مرتبہ، ٹوٹل اس کی 7 آیات ہیں، تو آپ نے اسی طرح آمین آمین پڑھتے جانا ہے۔ اور پھر آخر میں جب اس کو پڑھ لیں، پھر ایک اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا سمیع، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یا سمیع، یا سمیع، یہ اس کا مطلب ہے سننے والے۔ تو اللہ انشاءاللہ آپ کی فریاد کو فوری سنے گا، اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جب اتنا کر لیں گے، آخر میں ذرا سن لیجئے گا، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا جو ترتیب میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اب یہ اسم پاک پڑھنا ہے، جو اسم پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اسم پاک انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد پھر اب سنیے گا ذرا، میں ایک مرتبہ دوبارہ سان افہام الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 پڑھی، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، 7 پڑھی، اور اسی طرح ہر آیت کے 5 بار پڑھنے کے بعد آمین پڑھی، اور اسی طرح پھر آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا سمیع، یہ اسم مبارک پڑھا۔ یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد اس کی تعداد بھی ذرا سن لیں، یہ میرے ذہن سے بات نکلنے لگی تھی، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بھی آپ کو واضح کر دوں کہ یا سمیع آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا سمیع کا مطلب ہے سننے والے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بہت مجرب ہے، اس بندے کی دعا قبول ہر حال میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شادی کا خواہش مند ہو وہ بھی پڑھے، جو اس کو روزگار کی طلب ہے وہ بھی پڑھے، جس کو کوئی بھی دنیا کی حاجت ہے وہ اس عمل کو پڑھے، انشاءاللہ وہ بندہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے اگر اس کا ورد کرتا رہے۔ تو آپ اس کے بعد اس اسم پاک کو پڑھیں گے یا سمیع کو 100 مرتبہ، ایک تسبیح اس کی پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ صرف اور صرف 11 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے، پھر آخر میں آپ جا کر دعا مانگیں گے، انشاءاللہ پھر جو بھی دعا مانگیں گے نا، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔